بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے اب تک سورہ طٰہٰ کی 24 آیتیں مکمل ہو چکی۔ یہاں سے آیت نمبر 25 سے پڑھنا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پڑھ رہے تھے کہ جب وہ مدین سے اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر آ رہے تھے تو پھر کوہ طور پر جو واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، اس کا ذکر ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 24 میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ہمارے رسول بن کر جائیے کہ بے شک وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 25 شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیے ہماری رسالت اور ہمارا پیغام لے کر، اس لیے کہ فرعون حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے سرکشی میں، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب، ربی تھا یا جو ہے یا متکلم، اس کو حذف کر دیا۔ اور قرآن کریم میں ایسا کثرت سے ہوتا ہے کہ منادہ کے وقت یا متکلم کو حذف کر دیتے ہیں اور اس سے قبل جو حرف ہوتا ہے اس پر کسرہ باقی رہتا ہے۔ ربی، اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، وسعہ یعنی میرے سینے کو کشادہ فرما دے، لتحمل الرسالہ، رسالت کو برداشت کرنے کے لیے، ویسر سہل اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا معاملہ، لأبلغہا تاکہ میں اس رسالت کو پہنچا دوں، اس کی تبلیغ کر دوں، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ زبان کی گرہ کھول دے، اس سے کیا مراد ہے؟ دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں جب آپ بچے تھے تو آپ کی جو ہے پرورش ہوئی وہ فرعون کے محل میں ہوئی، اور وہ کیسے ہوئی اس کا واقعہ بھی آگے آئے گا۔ تو ایک مرتبہ فرعون نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اس کو تماچا رسید کر دیا، ایک تھپڑ مارا بچپن میں ہی فرعون کے۔ تو فرعون کو اس پر بہت غصہ آیا، اور فرعون کو لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے جو ہے آپ کو قتل کرنے کا سوچا۔ تو فرعون کی جو بیوی تھیں، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائی تھیں، حضرت آسیہ، انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں، انہیں کیا پتہ کیا ہے، اور انہوں نے بس ایسے ہی تھپڑ مار دیا ہوگا، اس میں بچے کو قتل کرنے والی کیا بات ہے، چاہو تو آپ ان پر تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کی بات مانی اور تجربہ کیا، تو ایک طرف آگ کا انگارہ رکھا گیا اور ایک طرف یاقوت رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یاقوت لینا چاہتے تھے، لیکن فرشتے نے آپ کا ہاتھ جو ہے آگ کے انگارے کی طرف بڑھا دیا، اور پھر وہ آگ کا انگارہ آپ نے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی تھی اور زبان میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اسی کو درست کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے رب میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ حدثت، جو یہ عقدہ فی اللسان جو ہے یہ ہو گیا تھا من احتراقی، زبان کے جلنے کی وجہ سے، بجمرتن ایک آگ کے شعلے سے، وضعہا بفیہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، وہو صغیر جس وقت آپ چھوٹے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری زبان کو کھول دے، یفہموا قولی تاکہ وہ یعنی فرعون اور اس کے ساتھی میری بات سمجھے، عند تبلیغ الرسالہ رسالت کی تبلیغ کے وقت۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا اور اے میرے رب میرا ایک وزیر بنا، میرا ایک معاون بنا، مددگار بنا، معیناً علیہا یعنی رسالت کے پیغام کو پہنچانے پر اے میرے رب میرا ایک مددگار بنا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے،
ہارون، اور وہ کون ہے؟ ہارون مفعول ثانی، یہ مفعول ثانی ہے، یعنی میرا ایک وزیر بنا جو کہ ہارون ہے، اخی میرا بھائی، عطف و بیان، یہ اخی لفظ اخی جو ہے ہارون سے عطف بیان ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، رسالت کے کام میں آسانی کے لیے، میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ ٹھیک ہے، اخی اشدد بھی ازری، اشدد بھی ازری، میں اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما، ظاہری یعنی میری کمر مضبوط کر، تو پتہ چلا کہ بھائی کے ذریعے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے معاملے میں شریک فرما، اگر رسالت یعنی رسالت کے کام میں۔ اب یہ جو دونوں فعل ہیں نا، اشدد، یا اشدد کہہ رہا ہوں، اشدد، اشدد اور اشرک، یہ جو دونوں فعل ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، والفعلان، یہ دونوں فعل بصیغتی الامر والمضارع المجزوم، یہ دونوں فعل امر کے صیغے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور مضارع کے صیغے کے ساتھ، یعنی دو قراتیں ہیں، اشدد فعل امر بھی ہے اور اشرک یہ بھی فعل امر ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہے اشدد، اشدد جو ہے یہ فعل مضارع ہو، اور اشرک یہ بھی فعل مضارع ہو، اور فعل مضارع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے مجزوم ہو۔ مجزوم کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ امر کے جواب میں واقع ہے، وجعل لی، پیچھے فعل امر آیا اور امر کے جواب میں جو فعل مضارع آتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ فعل مضارع ہوگا تب بھی مجزوم ہوگا، اور امر ہوگا تو مجزوم ہوگا، تو دونوں ہو سکتا، اشدد، اور فعل مضارع ہوگا تو مطلب ہوگا اشدد، اشدد بھی ازری، کہ میں اس، یعنی مجھے ایک وزیر عطا فرما جس کے ذریعے میں اپنی پیٹھ کو مضبوط کروں اور اسے اپنے کام میں شریک کروں۔ اگر فعل مضارع ہے تو یہ معنی ہوگا، اور فعل امر ہے تو مطلب ہوگا اے اللہ مجھے ایک وزیر عطا فرما اور اس وزیر کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط فرما اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، یہ مطلب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ فعل مضارع مجزوم ہوگا، وہو جواب الطلب، اور فعل مضارع مجزوم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ طلب کا جواب ہے، فعل امر کا جواب ہے، وجعل، ٹھیک ہے، وجعل لی کا۔ اچھا، کئی نسبحہ کا تسبیحا کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ پاکی بیان کریں، یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار، میرا وزیر بنا دے تاکہ ہم پھر تیری خوب پاکی بیان کریں مل کر جماعت کے ساتھ۔ وَنُذَكِّرُكَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور ہم تیرا بہت زیادہ ذکر کریں۔ اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہم کو دیکھتا ہے، عالماً یعنی تو ہم کو جانتا ہے، فَأَنْعَمْتَ بِالرِّسَالَةِ، تو نے جو ہے کہتے ہیں رسالت عطا کر کے ہم پر انعام فرمایا، تو تو ہمیں یہ چیزیں بھی عطا فرما۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی، قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں تمہارا سوال عطا کر دیا گیا، جو تم مانگ رہے ہو، یعنی وسعت صدر اور جو ہے زبان کی گرہ کھلنا اور حضرت ہارون کو نبی بنانا، تو اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تمہیں تمہارا سوال عطا کر دیا گیا، جو تم مانگ رہے ہو وہ عطا کر دیا گیا۔ اب دیکھیں کتنا سرور کا وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہا ہوگا، اور دیکھیں حضرت موسیٰ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نبی بنا لیا۔ اللہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہی نبی بناتا ہے، نبوت جو ہے اکتسابی نہیں ہے کہ عمل سے حاصل ہو جائے، لیکن یہاں سفارش جو ہے حضرت موسیٰ نے کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نبی بنا لیا۔ ٹھیک ہے، فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں تمہارا سوال عطا کر دیا گیا، منن علیکا، یعنی یہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، بطور احسان تمہیں جو ہے یہ تمہارا سوال عطا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور بے شک ہم تم پر احسان کر چکے ہیں، علیکا آپ تم پر، اور بے شک ہم تم پر احسان کر چکے ہیں، مرۃ اخری ایک دوسری بار۔ ٹھیک ہے، اذ للتعلیل اوحینا الی امک، جس وقت ہم نے تمہاری، اذ جو ہے علت بتانے کے لیے، یعنی دوسری مرتبہ کب احسان کیا تھا؟ اس وقت جب اوحینا الی امک، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی۔ اب یہاں سے ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب واقعے سورۃ القصص میں آئیں گے، اور سورۃ القصص میں تفصیلاً ہیں یا اجمالاً ان کا ذکر ہے۔
یہاں سے دوسرے واقعے کا ذکر ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ پورا واقعہ سمجھا دیتا ہوں پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. دراصل فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، جو اس کا مطلب ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ نکلی ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ خواب کاہنوں سے بیان کیا. تو کاہنوں نے یہ بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. تو فرعون نے حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے. تو فرعون کے فوجی تلاش کرتے تھے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا اس کو قتل کر دیتے تھے. اس سال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی. اب پھر اس کی تفصیل ولادت کیسے ہوئی، پھر جو ہے کہتے ہیں قتل سے کیسے بچے، وہ سورۃ القصص میں آئے گی. ابھی اجمالاً یہاں پر ذکر ہے تو اجمالاً قصہ سمجھا دیتے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اب تو فرعون جو ہے میرے بچے کو قتل کر دے گا. فرعون کے سپاہی بار بار آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا کہ تم ایک صندوق بناؤ، اور صندوق بنا کر اپنے بچے کو اس میں رکھو اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دو، اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. تو بہرحال آپ کی والدہ نے ایسے ہی کیا، ایک صندوق میں آپ کو پیک کیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا. اب چونکہ وہ جو دریا تھا دریائے نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل میں جاتی تھی، تو وہ صندوق جو ہے فرعون کے محل میں ہی چلا گیا. اور جب فرعون کے محل میں صندوق چلا گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ یہ صندوق کیا ہے، اسے لے کر آؤ. لے کر آیا گیا تو اس میں کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا بہت نورانی چہرے والا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں، اور جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا، سب کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی. اور اس طرح فرعون نے قتل نہیں کیا بلکہ اپنے محل میں آپ کی پرورش شروع کر دی. اب جب پرورش شروع کی تو لامحالہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو دائیاں بلائی گئیں، بہت دائیاں بلائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے تھے، روتے تھے. تو اب ان دائیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی تھیں، حضرت مریم ان کا نام تھا. ٹھیک ہے، حضرت مریم ان کا نام تھا. وہ آئی تھیں تو انہوں نے کہا فرعون کے محل میں کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو بہت نیک ہیں، ہو سکتا ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے. تو انہوں نے فرعون کے محل درباریوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو لے کر آؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور اپنی والدہ کو جب بلا لائیں تو جب انہوں نے اپنے پستان آگے کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے. تو پھر پرورش کے لیے حضرت موسیٰ ان کی والدہ کو دے دیے گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ تک واپس لوٹا دیا. تو اس احسان کا یہاں پر ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس واقعے کا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم آپ پر ایک دوسری مرتبہ بھی احسان کر چکے ہیں. اذ للتعلیل، یعنی یہ احسان کرنے کی علت بیان کی جا رہی ہے. اذ اوحینا، کہ جس وقت ہم نے وحی کی الی امیک، آپ کی والدہ کی طرف. ٹھیک ہے، وحی سے مراد یہاں وحی نبوت اور رسالت نہیں ہے بلکہ الہام کے معنی میں یا خبر دینے کے معنی میں. کیونکہ وحی رسالت و نبوت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کرام پر ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام مذکر ہوتے ہیں، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی. یہی جو ہے ہمارا عقیدہ ہے. اذ اوحینا، کہ جب ہم نے وحی کی الی امی کا تمہاری والدہ کی طرف، منامن یا تو نیند کے اندر، او الہامن یا الہام کے طور پہ، لما ولدت کا جب انہوں نے تمہیں جنا، وخافت اور انہیں خوف لاحق ہوا، ان یقتلک فرعون، کہ آپ کو فرعون قتل کر دے گا، فی جملتی من یولد، ان سب لوگوں میں جو اس سال پیدا ہو رہے تھے. ما یوحا، تو ان کی طرف وحی کی گئی جو وحی کی جانی تھی، فی امریکہ آپ کے سلسلے میں. ویبدل منہ، اور ما یوحا سے بدل اگلا والا جملہ، یعنی یہ وحی کی گئی ان اقذی فیہ، کہ ان کو جو ہے کہتے ہیں اقذی فیہ. ٹھیک ہے، اقذی فی یہ فعل امر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اور ہا ضمیر مفعول ہے، یعنی ان کو ڈال دو. القیہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دو، پھر تابوت، ایک تابوت میں. فقذی فیہ، اور اس کو ان کو ڈال دو، بالتابوت، تابوت کے ساتھ، فی الیمی دریا میں، بحر نیل یعنی وہی نہر نیل میں. ٹھیک ہے، اس تابوت میں انہیں رکھو اور اس تابوت کو نہر نیل میں ڈال دو. فلیلقہ الیم بالساحل، تو جو نیل ہے، جو دریا ہے، ان کو ڈال دے گا بالساحلی،
کائے پر جو ہے کنارے پر، ای شاطئ یعنی وہی سمندر کے کنارے پر، والامر بمعنی الخبر، اور یہ جو امر ہے نا فلیلقہ، یہ خبر کے معنی میں، یعنی دریا کو چاہیے کہ وہ ان کو ڈال دے، تو فعل امر ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے، یعنی آپ انہیں دریا میں صندوق میں کر کے دریا میں ڈال دو اور دریا ان کو جو ہے کنارے پر ڈال دے گا۔ یاخذہ، پھر ان کو لے لے گا، عدو لی، میرا دشمن، و عدو اللہ، اور ان کا دشمن، یعنی ان کو وہ لے لے گا جب یہ دریا میں جائے گا جو ان کا اور میرا دشمن ہے، وہ فرعون، اور وہ کیا ہے، فرعون ہے۔ وَأَلْقَيْتُ بَعْدَ أَنْ أَخَذَكَ، اور بعد اس کے جب فرعون نے تمہیں لے لیا، یعنی صندوق وہاں پہنچ گیا اور فرعون نے تمہیں لے لیا، تو ہم نے علیکا ڈال دیا آپ کے اوپر، محبت منی، اپنی طرف سے محبت، لِتُحَبَّ فِي النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ، فَأَحَبَّكَ فِرْعَوْنُ وَكُلُّ مَنْ رَآكَ، تو تم سے فرعون اور جس نے بھی تمہیں دیکھا محبت کرنے لگا۔ تو ہم نے اس لیے ایسا کیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے تاکہ تمہاری پرورش کی جائے، عَلَىٰ عَيْنِي، ہمارے سامنے، تُصْنَعَ ای تُرَبَّ عَلَىٰ رِعَایَتِي وَحِفْظِي لَكَ، یعنی تاکہ تمہاری تربیت کی جائے میری حفاظت میں، میری حفاظت میں تمہاری تربیت کی جائے، اس لیے ہم نے تم کو وہاں جو ہے کہتے ہیں بھیج دیا۔ تو یہ اس احسان کا ذکر ہے، ٹھیک۔ اور پھر مزید اذ للتعلیل، کیسے تربیت کی جائے، اس لیے کہ تمشی اختک، تمہاری بہن چل رہی تھی، مریم، جن کا نام مریم ہے، لتتعرف خبرک، یعنی یہ چل رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی حضرت مریم تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوا، ہم نے اپنے بھائی کو سمندر میں ڈال دیا تھا، نہر نیل میں ڈال دیا تھا، لتتعرف خبرک، تاکہ تمہاری خبر جان لیں، تو وہ چل رہی تھیں، گھوم رہی تھیں۔ وقد احضروا مرادع، اور فرعونیوں نے جو ہے مرادع یعنی دائیوں کو بلایا ہوا تھا، وَأَنْتَ لَا تَقْبَلُ ثَدْيَ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا، اور تم اس وقت کسی کے بھی پستان کو قبول نہیں کر رہے تھے موسیٰ، تو پھر یہ تمہاری بہن بھی وہاں پہنچ گئی، فَتَقُولُ، تو یہ کہنے لگی، یعنی تمہاری بہن، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، کیا میں تمہیں بتاؤں اس کے بارے میں جو ان کی کفالت کر سکے گا، فَأُجِيبَتْ، تو ان کو جواب دے دیا گیا، یعنی ان کی بات قبول کر لی گئی کہ ہاں بلاؤ، بتاؤ۔ فجاءت بأمہ، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لائیں، فقبل ثدیہا، تو حضرت موسیٰ نے ان کے پستان کو قبول کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر احسان کیا، کیسے؟ فرجعناک الی امک، تو ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کے پاس واپس بھیج دیا، یا ہم تمہیں تمہاری والدہ کے پاس واپس لے آئے، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائیں، بلقائک، تم سے مل کر، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، حینئذ، اس وقت، ٹھیک ہے، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ کی والدہ کا بھی اہتمام کیا گیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے، ٹھیک۔ وقتلت نفسا، اب یہاں سے ایک دوسرے واقعے کا تذکرہ شروع ہے، وہی جو ہم نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کیسے پہنچے، اس کی تفصیل سورۃ القصص میں، یہاں اشارتاً اس کا بھی ذکر ہے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو آپ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت نکلے، تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی جو فرعون کی قوم تھی، یہ آپس میں لڑ لے۔ جب آپس میں لڑ رہے تھے تو جو آپ کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا، اس نے مدد چاہی کہ میری مدد کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبطی کو دور کرنے کے لیے گھونسا مارا تو وہ مر گیا، اور جب گھونسا مارا تو وہ مر گیا، تو بہرحال حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے، وہ بھی چلا گیا۔ اب دوسرے دن اسی وقت حضرت موسیٰ باہر نکلے تو اس بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ پھر جو ہے کہتے ہیں دوبارہ لڑ رہا تھا ایک دوسرے قبطی سے، پھر اس نے آپ سے مدد چاہی، تو آپ نے پھر اس کی مدد کرنا چاہی، مگر اس کو لگا کہ اس بار حضرت موسیٰ شاید مجھ پہ ہی غصہ ہیں اور مجھے ہی مارنے والے ہیں، تو اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم مجھے ایسے ہی قتل کر دو گے جیسے کل تم نے ایک جو ہے جان کو قتل کیا تھا؟ تو یہ بات فرعونی نے، قبطی نے سن لی۔ جب اس نے سن لی تو اس نے فرعون کو جا کے بتا دی، اور یہ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو فرعونی کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے کہ فرعون سزا دے گا اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے مصر سے کیا ہے نکل گئے، اور پھر مدین گئے۔ مدین میں جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ان کی صاحبزادی سے نکاح ہوا، 10 سال رہے، اور پھر وہ اس پورے واقعے کا تذکرہ سورۃ القصص میں آئے گا۔ پھر وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو یہ وحی ہوئی جس کا بھی ہم نے اوپر جو ہے ذکر پڑھا تھا کل والے سبق میں، تو یہاں پر اس کا بھی ذکر ہے
کہ آپ نے جب گھونسا مارا تھا تو وہ مر گیا تھا، تو اسی کا ذکر ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے ایک جان کو قتل کیا تھا، وَالْقِبْطِيُّ بِمِصْر، وہ قبطی تھا مصر کے اندر، فَاغْتَمَمْتَ لِقَتْلِهِ، تو آپ رنجیدہ ہو گئے تھے اس کے قتل کی وجہ سے، مِن جِهَةِ فِرعون، فرعون کی طرف سے، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کی خوب اچھے سے آزمائش کی، اختبرناک یعنی ہم نے آپ کو کی جو ہے کہتے ہیں آپ کا اختبار کیا، آپ کا امتحان لیا، بالایقاء فی غیر ذالک، اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں واقع کر کے، وخلصناک منہ، اور ان ساری چیزوں سے ہم نے تمہیں نجات دی. ٹھیک ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی ان سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں فَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ ہم نے آپ کا بہت اچھے سے امتحان لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس سال انہیں پیدا کرنا، یہ امتحان میں ڈالنا، پھر اللہ نے اس سے بھی نجات دی. ٹھیک. اور جو ہے کہتے ہیں پھر انہیں سمندر میں ڈالا گیا، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا ایک بچے کے لیے، لیکن اللہ نے اس سے بھی نجات دی. دشمن کے یہاں پہنچا دیا گیا، یہ بھی امتحان تھا، اللہ نے اس سے نجات دی. آپ کے ہاتھ، آپ کے گھوسے سے قبطی مر گئے، یہ بھی امتحان تھا، اللہ نے اس سے بھی نجات دی. تو جو بھی چیزیں اللہ نے آپ پر جو ہے ابتلا کی، جو جس بھی امتحان میں آپ کو ڈالا، اللہ نے نجات دی. تو اللہ نے فرمایا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی اور آپ کو ہم نے خوب آزمایا. ٹھیک. فَلَبِثْتَ سِنِينَ، تو آپ سالوں رکے رہے، یعنی مصر سے چلے گئے تھے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر میں. فَلَبِثْتَ سِنِينَ عَشَرًا، تو آپ 10 سالوں تک رکے رہے، فی اہل مدین، اہل مدین میں، بعد مجیئک الیہا، آپ کے مدین آنے کے بعد، مصر سے، عند شعیب النبی، حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس، وتزوجک بابنتہ، اور آپ کے ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد 10 سال تک رکتے رہے، کیونکہ یہی آپ کا مہر بھی تھا کہ 8-10 سال ان کی خدمت کرو گے. اس کا ذکر آئے گا سورۃ القصص میں انشاءاللہ. ثم جئت علی قدر، پھر آپ ایک قدر کا مطلب ہے یہاں پر ایک وعدے، پھر آپ ایک وعدے پر آ گئے، فی علمی، جو میرے علم میں تھا، بالرسالت یعنی رسالت کا وعدہ، یعنی نبوت و رسالت کے اعلان کا جو وعدہ جو میرے علم میں تھا، جو وحی کا وقت ہے، اس وعدے پر آپ آ گئے. وَهُوَ 40 سَنَةً مِّنْ عُمْرِكَ، اور وہ آپ کی عمر کا 40 سال ہے. جب 40 سال ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ وحی فرماتا انبیاء پر. یا موسیٰ، اے موسیٰ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چنا. اخترتک یعنی میں نے آپ کو چنا، لنفسی اپنے لیے، بالرسالتی، رسالت عطا فرما کر. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کہ اللہ نے فرمایا میں نے خاص آپ کو اپنے لیے چنا. ٹھیک. پھر اللہ نے فرمایا اذهب انت واخوک، کہ آپ اور آپ کے بھائی، یعنی تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ، الی الناس، لوگوں کے پاس، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر. تم اور تمہارے دونوں بھائی لوگوں کے پاس میری نشانیاں لے کر جاؤ. 9 نشانیاں. ٹھیک ہے. یہاں پر مفسر نے 9 نشانیوں کا کہا، حالانکہ اس وقت 2 نشانیاں تھیں. جب یہ پہلی بار مرتبہ کلام ہوا اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس وقت یہ 2 نشانیاں تھیں، ایک عصا اور وہ ایک ید بیضا، جن دونوں کا اوپر ذکر ہوا تھا. ٹھیک ہے. باقی جو 7 نشانیاں ہوئیں وہ بعد میں بہت واقع ہوئیں. تو یہاں پر مفسر کے لیے امام ساوی نے فرمایا کہ یہاں پر مفسر کے لیے مناسب تھا کہ وہ عصا اور ید کہتے، اس لیے کہ باقی 9 نشانیاں وہ شروع میں نہیں تھیں، وہ تو بعد میں تھیں. ٹھیک ہے. بہرحال تو فرمایا کہ ہماری نشانیاں لے کر تم اور تمہارے بھائی لوگوں کے پاس جاؤ. ولا تنیا، تفترا، اور سستی نہ کرنا، فی ذکری، ہمارے ذکر میں، بتسبیح وغیرہ، یعنی تسبیح وغیرہ کے ذریعے ہمارے ذکر میں سستی نہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اذهبا الی فرعون. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی وحی فرمائی کہ حضرت ہارون سے جا کے ملو، اور حضرت ہارون کو بھی وحی فرمائی کہ موسیٰ سے جا کے ملو. تو یہ اپنے مقام سے چلے کوہ طور سے، اور وہ جہاں تھے مصر میں وہاں سے چلے، اور پھر راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف وحی فرمائی. اللہ نے فرمایا اذهبا الی فرعون،
کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغا، کہ بے شک اس نے سرکشی کی ہے، بادعائہ الربوبیہ، ربوبیت کا دعویٰ کر کے، رب ہونے کا دعویٰ کر کے اس نے سرکشی کی ہے، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، اور تم دونوں اس سے نرم بات کہو۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ کا دشمن ہے، خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کی بارگاہ، اس کے پاس اپنے رسولوں کو بھیج رہا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ نرمی سے بات کرنا، فی رجوعہ عن ذالک، یعنی اس کے رجوع کے سلسلے میں اس سے، یعنی وہ اب رب ہونے کے دعوے سے رجوع کر لے، اس سلسلے میں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اب یہ نرمی کا حکم کیوں تھا؟ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ جا کے اسے بتاؤ کہ اگر وہ قائم رہے گا نبوت و رسالت، جو ہے اگر وہ توبہ کر لے گا اپنے جو ہے اپنی سرکشی سے اور ایمان پر قائم رہے گا تو اس کی سلطنت قائم رہے گی اور آخرت میں جنت ملے گی۔ یہ ساری چیزیں نرمی سے کلام کرو تاکہ وہ ایمان لے کر آئے، فوراً سختی نہیں، پہلے نرمی سے کلام، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور روایتوں میں ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے نرمی سے ہی کلام کیا اور بتایا کہ اے فرعون جو ہے تو بندہ ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اگر تو ایمان لے آئے گا تو تیری سلطنت دنیا میں باقی رہے گی، تیری ایسے ہی عیش و عشرت باقی رہے گی، عزت رہے گی، اور مرنے کے بعد بھی تجھے جنت ملے گی۔ تو فرعون کے دل میں یہ آ گیا تھا کہ ایمان لے آؤں گا، اچھی لگی تھی آپ کی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی نرم باتیں اچھی لگی تھی، لیکن فرعون جو ہے کوئی بھی فیصلہ اپنے وزیر حامان کے بنا نہیں کرتا تھا، اور حامان اس وقت تھا نہیں، تو اس نے کہا بعد میں فیصلہ کروں گا۔ حامان جب آیا، اکیلے میں اس کی ملاقات ہوئی تو حامان سے فرعون نے کہا کہ ایسے ایسا ہے، میں حضرت موسیٰ کی بات اچھی لگی، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو حامان نے کہا کہ میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا، تو بہت بے وقوف نکلا، تو رب ہے اس وقت، لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تو خدا ہے، اب تو بندہ بننا چاہتا، یہ تو بہت جو ہے بے وقوفی والی بات ہے۔ تو فرعون کو حامان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ اپنے اس برے ساتھی کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ اس سے نرم بات کہنا، ٹھیک، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ، یعنی اس امید کے ساتھ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، یتعظ، نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا ڈر جائے اللہ سے، فیرجع، تو رجوع کر لے۔ والترجی بالنسبت الیہما لعلمہ تعالی بانہ لا یرجی، اور یہ جو لعلہ ہے، ترجی کی جو نسبت ہے، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بنسبت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہی تھا کہ یہ رجوع نہیں کرے گا فرعون، لیکن ان کی بنسبت کیا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دونوں فرعون کو نصیحت کرنا اور یہ امید رکھنا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری نصیحت سے جو ہے کہتے ہیں رجوع کر لے اور اللہ سے ڈرے۔ قالا، تو جب اللہ نے یہ حکم دیا دونوں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، تو دونوں نے عرض کی ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا، کہ بے شک اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں ان دونوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون نے کہا اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، تو لہٰذا ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے مخلوق کے شر سے ڈرنا یہ خوف الہی کے منافی نہیں ہے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا؟ آج کل اگر کوئی کسی ظاہری طاقت والے سے ڈر جائے تو لوگ کہتے ہیں ارے ان کے دل میں تو خوف خدا نہیں ہے۔ کیسے؟ خوف خدا الگ چیز ہے، اور جو ہے ظاہری قوت والے سے، ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے جو ہے مخلوق کے شر سے ڈرنا یہ واقع ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام نے کہا اننا نخاف ان یفرط علینا، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، ای یجعل بالعقوبہ، کہ وہ سزا دے گا، ٹھیک ہے، او ان یطغی، یا پھر وہ سرکشی میں حد سے بڑھ جائے گا، ای یتکبر، یعنی تکبر کرے گا۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں خوف مت کرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بعونی، اپنی مدد کے ذریعے، اسمع ما یقول، میں وہ سنتا ہوں جو وہ کہے گا، وارا ما یفعل، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ جو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، فاتیاہ، تو تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، اور تم دونوں کہو، انا رسول ربک، رسولانی تھا، نون اضافت کی وجہ سے گیا، بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں،
فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ظلم مت کر، الی الشام، شام کی طرف، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ انہیں لے کر شام چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ شام بھیج دے بنی اسرائیل کو، تو ان پر ظلم مت کر، ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب نہ دے، تکلیف نہ دے، اَيْ خَلِّ عَنْهُمْ مِنْ اسْتِعْمَالِكَ إِيَّاهُمْ فِي أَشْغَالِكَ الشَّاقَّةِ، یعنی انہیں چھوڑ دے، انہیں استعمال مت کر اپنے مشکل کاموں میں، کالحفری، جیسے جو ہے نہریں وغیرہ کھودنا، والبنائی، اور عمارتیں بنانا، وحمل الثقیل، اور بوجھ دار چیزیں اٹھانا، یہ سارے کام کرواتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا۔ تو اللہ نے کہا اس سے کہو جا کر کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان پر ظلم مت کر۔ قد جئناک بآیۃ، بے شک ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں، بآیۃ، نشانی، بحجت یعنی دلیل لے کر آئے ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، علی صدقنا بالرسالہ، رسالت میں ہمارے سچے ہونے پر ہم دلیل کے ساتھ آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو اس ہدایت کی اتباع کرے، ای السلامۃ لہ من العذاب، یعنی اس کے لیے عذاب سے سلامتی ہے جو ہمارے اس پیغام پر، رسالت کے پیغام پر، اس ہدایت پر عمل کر لے گا۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب، کہ بے شک عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے گا، ما جئنا بھی، اس کو جھٹلائے گا جو ہم لے کر آئے، وتولا، اور پیٹھ پھیرے گا، اعرض عنہ یعنی جو ہے روح گردانی کرے گا، فاتیاہ، تو یہ دونوں یعنی حضرت، جب یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، وقالا جمیع ما ذکر، اور ان دونوں نے فرعون سے وہ سب کہا جو ذکر کیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے یہ ساری باتیں کی، اور تو فرعون کو خوف لاحق ہو گیا، اور فرعون ہکا بکا رہ گیا، دلیلیں دے دی انہوں نے۔ تو فرعون نے سوچا کہ اب تو گیا، اب تو ایمان قبول کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے کہتے ہیں میری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو فرعون نے سوچا کہ ان کو جو ہے، فرعون نے گفتگو کرنا شروع کی اور کہا، قالا، فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ، اب یہاں پر اختصار کیا، فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو کما سے مراد دونوں، تو یہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اختصر علیہ لأنہ الاصل، حضرت موسیٰ ہی کے ذکر پر اختصار کیا اس لیے کہ وہی اصل ہے، ولإدلالہ علیہ بالتربیہ، اور اس لیے کہ جو ہے ٹھیک، ولإدلالہ، ایک منٹ، ولإدلالہ علیہ بالتربیہ، اور ہاں اس وجہ سے کہ جو ہے کہتے ہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی، تو جو ہے حضرت موسیٰ ہی سے زیادہ کلام کرنا چاہتا تھا، اور حضرت موسیٰ ہی زیادہ اصل تھے، تو اس وجہ سے صرف حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، یا موسیٰ، ورنہ تو دونوں سے کلام تھا۔ فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے، یعنی اے موسیٰ اور ہارون تمہارا رب کون ہے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا الذی اعطی کل شیء، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز عطا کی، من الخلق، مخلوق میں سے، خلقہ، ٹھیک ہے، مخلوق کو یعنی خلقہ سے مراد یہاں پر صورت، یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے مخلوق میں سے ہر ایک کو اس کی وہ شکل عطا کی، خلق سے مراد یہاں شکل کے، الذی هو علیہ، جس پر ہر مخلوق ہے، متمیز بہ عن غیرہ، ٹھیک ہے، اور وہ چیز ممتاز ہے دوسرے سے اسی کی وجہ سے، یعنی ہمارے رب نے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ شکل عطا کی ہے جس شکل پر وہ چیز موجود ہے، اور اسی شکل کی وجہ سے ہر چیز دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا۔ ثم ہدا، پھر اس نے جو ہے کہتے ہیں ہدایت دی، رہنمائی کی، الحیوان منہ الی مطعمہ و مشربہ و منکحہ و غیر ذالک، حیوان کو یعنی مخلوق میں سے جو حیوان ہیں، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، اور نکاح وغیرہ، ان ساری چیزوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو راستہ دکھایا کہ کسے مخلوق میں سے کیا کرنا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے، بالکل جامع جواب دیا کہ یعنی کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات جس شکل پر جو مخلوق موجود ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے، اور ہر ایک کو راہ اللہ دکھاتا ہے کہ کس کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ اتنی اعلیٰ دلیل دی تو اب فرعون جو ہے ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایمان قبول کرتا،
لیکن فرعون نے کیا کیا، جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی، جو ہے کہتے ہیں تو اس نے سوچا کہ بھائی جو ہے گفتگو کو بدل دیں تاکہ میری ریاست نہیں چلی جائے، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی دلیل نہیں تھی، اس کو قبول کرنا لازم ہو گیا تھا، اس کا باطل ہونا ثابت ہو چکا تھا، تو اس نے بات بدلنا چاہی تاکہ اس کی ریاست نہ جائے۔ تو اس نے کہا قال فرعون نے کہا فما بال حال القرون الامم الاولی، کہ گزشتہ قوموں کا کیا حال ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، فی عبادتہم الاوثان، ان کی بتوں کی عبادت کرنے میں، وہ بھی تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا کیا حال ہوا۔ قال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا، ان کا علم، ای علم حالہم، یعنی ان سب کا جو گزشتہ قوم ہے ان کی حالت کا جو علم ہے، محفوظ عند ربی، میرے رب کے ہاں محفوظ ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں، هو اللوح المحفوظ، وہ لوح محفوظ ہے، یجازیہم علیہا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی انہیں جزا دے گا قیامت کے دن، یعنی گزشتہ جو قومیں گزری ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جو ہے کہتے ہیں سزا دے گا ان کو۔ لا یضل یغیب ربی عن شیء، میرا رب جو ہے کہتے ہیں کسی چیز سے بھٹکتا نہیں ہے، ولا ینسیٰ ربی شیئا، اور میرا رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ یہاں یہ کہہ کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یہ پیچھے سے کسی کو یہ ابہام ہو سکتا تھا کہ پیچھے فرمایا کہ میرے رب نے ہر کچھ لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا، تو اس سے کسی کو یہ جو ہے وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ کا علم لوح محفوظ میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوح محفوظ کی، ٹھیک ہے، وہ تو اتمام حجت کے لیے یا دیگر حکمتوں کے پیش نظر اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی جو ہے جو کہتے ہیں وہاں پر ایک وہم تھا اس کو دور کیا گیا کہ ہمارا رب بھٹکتا نہیں ہے اور نہ ہی کچھ بھولتا ہے، یعنی اس کے علم میں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پر یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر فرعون یہ چاہ رہا تھا کہ دوسری چیزوں میں گفتگو ہونے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر کے جو ہے توحید پر، الوہیت پر کلام جاری رکھا، اور کہا کہ ان قوموں کے حالات کو میرا رب بہتر جانتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے ان سب کے اعمال کا بدلہ ملے گا، تو رب کے بارے میں ہی کلام جاری رکھا تاکہ فرعون ادھر ادھر نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو یہاں سے جب کسی اہل باطل سے، کسی مخالف دین سے جب بھی مناظرہ ہو تو یہاں سے ایک اصول ملا کہ اگر وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تمہیں اصل موضوع سے ہٹانا چاہے تو اس پہ توجہ نہ دے کر اپنے اصل موضوع پر جمے رہو اور دین کی حقانیت کو ثابت کر دو، یہ مناظرے کا صحیح طریقہ ہے، ٹھیک۔ هو الذی جعل لکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، فی جملۃ الخلق، پوری مخلوق میں، الارض، زمین کو، مہادن، فراشن، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک سہل لکم فیہا سبلا، سلک سہل کا معنی میں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں راہیں، طرقاً، راستے ہموار کیے، سہل آسان کی ہموار کی، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، مطراً، بارش، قال تعالیٰ تتمیما لما وصفہ بہ موسیٰ، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو مکمل کرنے کے لیے، جس کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ نے متصف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کرنے کے لیے اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ نے تو یہ کہا دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کے کلام کو مکمل کیا اور فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، تو ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالے، ازواجن، جوڑے، اصنافن، یعنی قسم من نبات شتہ، مختلف نباتات کے جوڑے، یعنی مختلف طرح کے پھلوں کے، مختلف طرح کے سبزیوں کے جوڑے نکالے، ٹھیک۔ صفت و ازواجن شتہ جو ہے یہ ازواجن شتہ، اچھا، صفت و ازواج، یہ جو ہے شتہ جو ہے ازواج کی صفت ہے، یعنی مختلف طرح کی قسمیں نکالی، من نبات، نباتات کی، ای مختلفت الالوان والطعوم وغیرہما، یعنی مختلف رنگوں کے، مختلف مزوں کے، اور اس کے علاوہ مختلف حیت کے ہم نے جو ہے کہتے ہیں نباتات نکالے۔ وشتہ جمع شتید، لفظ شتہ شتید کی جمع ہے، کمریض، جیسے مریض کی جمع مردہ، من شتہ الامر، شتہ الامر سے بنا شتہ یعنی تفرقہ، یعنی جدا جدا، کلوا منہا، ان سب سے، یعنی ہم نے جو آسمان کے پانی سے، زمین سے طرح طرح کے سبزے اگائے اس سے کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کو چراؤ، فیہا، ان سبزوں میں،
جمع نعم، انعام نعم کی جمع ہے وہی، اور نعم کہتے ہیں الابل والبقر والغنم، اونٹ کو، گائے کو اور بکری وغیرہ کو. یقالو کہا جاتا ہے رعت الانعام ورعیتها، ٹھیک ہے. رعات الانعام یعنی وہی جانوروں نے چرا، ورعیتو اور میں نے ان کو چرایا. والامر للاباحہ وتذکیر النعمہ، اور یہ جو حکم ہے نا کہ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، یہ اباحت کے لیے ہے، یعنی وجوب کے لیے نہیں ہے کہ کھانا واجب ہو یا جانوروں کو چرانا واجب ہو. یعنی عام حالات میں کھانا واجب نہیں ہے، ایسی عام حالات میں جانوروں کو چرانا واجب نہیں ہے. استثنائی صورت الگ ہے لیکن عام حالات میں واجب نہیں ہے، تو یہ اباحت کے لیے یعنی مباح ہونے کے لیے بتایا جا رہا ہے. وتذکر النعمہ، اور نعمت کو یاد دلانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے. والجملۃ حال من ضمیر اخرجنا، اور یہ جو جملہ ہے پورا کلوا ورعوا انعامکم، یہ جملہ اخرجنا کی ضمیر سے کیا ہے؟ حال ہے. ای مبیحین لکم الاکل ورعی الانعام، یعنی ہم نے تمہارے لیے زمین سے جو ہے کہتے ہیں نباتات کے مختلف جوڑے نکالے، اس حال میں کہ تمہارے لیے اس سے کھانا اور جانوروں کو چگانا حلال مباح ہے. ان فی ذالک المذکور ہونا، بے شک اس سب میں جو یہاں پر ذکر ہے لآیاتن، ضرور نشانیاں ہیں، لعبرن یعنی ضرور نصیحتیں ہیں، لأولی النہی جو ہے عقل والوں کے لیے، لاصحاب العقول جو ہے اصحاب عقول کے لیے. النہی کے بارے میں فرما رہے ہیں جمع نہیہ، یہ نہیتن کی جمع ہے، جیسے عرفتن کی جمع غرفتن کی جمع غرف. سمیہ بہ العقل، ٹھیک ہے. نہیہ جو عقل کا نام نہیہ رکھا گیا، لأنہ ینہا صاحبہ عن ارتکاب قبائح، اس لیے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ عقل والے کو بری چیزوں کے ارتکاب سے بچاتی ہے. تو جو چیز بچاتی ہے اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے عقل کا نام نہیہ رکھا گیا. ٹھیک. تو یہاں پر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت میں پھر اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بتائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتایا. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد آگے کیا کیا ہوا اس کا ذکر ہے. اور بیچ میں یہاں پر کفار جو ہے وہ کفار کہہ رہا ہوں اہل مکہ سے خطاب کیا گیا کہ ہم نے آسمان سے یہ پانی اتارا، اس سے مختلف سبزے پیدا کیے، تو ان سے تم کھاؤ پیو، اپنے جانوروں کو چراؤ. اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور بیچ میں کچھ نعمتوں کا اور ذکر ہوگا. پھر قصے کی طرف دوبارہ لوٹا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور اس قصے کو مکمل کیا جائے گا کہ فرعون کے ساتھ پھر کیا گفتگو ہوئی، کیا معاملات پیش آئے، اور وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. آج کافی لمبا درس ہو گیا، بس اتنا ہی انشاءاللہ. اور یہاں سے کل یعنی 54 آیتیں پوری ہو گئیں، اب 55ویں آیت سے انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہو یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.